وہ اپنے کمرے میں گمسم سا بیٹھا تھا اور آج اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک فیصلہ اسے آج لینا تھا، مگر وہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک بوجھل سی سانس بھری اور سامنے لیٹے اپنے لختے جگر کو دیکھا، جو کہ کاٹ میں لیٹا کلکاریاں مار رہا تھا، اور اٹھا اور اس کے پاس بیٹھے اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی تو انگلی تھام کے مزید خوش ہونے لگا۔ زنی، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے متعلق ایک بار بھی نہیں سوچا؟ چلو ٹھیک ہے، مگر ہمارے بچے کے لیے سوچ لیتی۔ کاش تم نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار سوچا ہوتا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے اس کے چہرے سے مخاطب ہوا۔ پھر وہ ننھے اذان کو گود میں اٹھائے باہر نکلا تو راشدہ بیگم، جو صوفے پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر وہاں سے اٹھ جانے لگی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پلیز سنی، اس طرح کا رویہ مت رکھیے مجھ سے، وہ ٹوٹ چکا ہوں پہلے ہی بہت اوپر سے۔ اب آپ نے پچھلے 3 دن سے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے لیے آپ کی کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ میں اگر تمہارے لیے اہمیت رکھتی تو تم میری بات ضرور مانتے، مگر تمہارے لیے تو صرف وہی اہمیت رکھتی ہے جو تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی۔ تمہارے اندر کی غیرت مر گئی ہے کیا نوفل؟ کیا اب کم ہی تھی تمہارے اندر؟ مگر اس کے اندر کچھ اور ہی جنون تھا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا۔ راشدہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ لب پیچ کر رہ گیا تھا۔ آپ جو چاہتی ہیں مجھے منظور ہے، وہ آہستہ سے بولا تو راشدہ بیگم واپس بیٹھ گئی۔ پکی بات ہے تو میں بات کروں رشتے والی سے؟ راشدہ نے ایکسائٹڈ انداز میں پوچھا۔ نوفل نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، جی مجھے منظور ہے۔ یہ الفاظ جیسے اس کے وجود کو چیر گئے ہوں، مگر اس کی زبان سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نکلے۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک واضح تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بولی، یہ ہوئی نا بات، میں آج ہی رشتے والی سے بات کرتی ہوں، تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھتی ہوں۔ نوفل نے کچھ بھی نہیں کہا، ہاں بس خاموشی سے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے اور اذان کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اپنے اندر کے درد کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، جیسے وہ یہ سب کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد راشدہ بیگم نے ایک لڑکی کو پسند کر لی تھی۔ بہت اچھا گھرانہ ہے، زاہد صاحب ہے نا، زاہد صاحب، زاہد انڈسٹری والے۔ ان کی لڑکی نیک اور سلجھی ہوئی ہے، تمہیں بہت پسند آئے گی۔ نوفل نے ان کی بات چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ کسی مڈل کلاس سے لڑکی لائیں گی، مگر وہ تو اپر کلاس کی ہی ڈھونڈ لائی۔ لڑکی والوں کو تو ہاں بول دوں؟ راشدہ کے سوال پہ دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دل ہی دل میں وہی خالی پن تھا جو اسے کچھ بھی محسوس کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا چکا تھا کہ زندگی اب آپ اسے یہی رستہ دکھا رہی ہے، اسے اسی پر چلنا ہوگا۔ کچھ ہفتے گزرے اور نوفل کی شادی کا دن آن پہنچا۔ ہر طرف خوشیاں اور گہما گہمی تھی۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اب لے کر آ رہی ہیں وہ ان کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ حوریہ کو ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بیچ کر خود نوافل ادا کرنے کے لیے چلے گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے اندر سے جیسے ابال اٹھنے لگے۔ دل میں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنا سگریٹ کیس اٹھا کر باہر ٹیرس پر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی پہلی شادی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ راشدہ بیگم سے لڑ کر اس نے زینہ سے شادی کی تھی اور اس کی محبت میں وہ ہر بات مانتا تھا۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا، مگر عرصے قبل وہ بدلنے لگی تھی۔ اس کے اندر شوبی سٹار بننے کا جنون پاگل پن تک پہنچ چکا تھا، اور اس نے جیسے ہی فیشن شو میں حصہ لیا تو مس ورلڈ بن گئی، اور جہاں سے شہرت کا نشہ مزید چڑھا اور ہالی ووڈ میں اسے آفر ہوئی تو اس نے بنا اجازت کے قبول کر لی۔ اور انہی دنوں وہ 7 ماہ پریگننٹ تھی اور بیٹے کو جنم دیتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ مگر دونوں کے بیچ ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن راشدہ بیگم پچھلے کئی دنوں سے اسے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، مگر وہ اس کا اپنی آخری سانس تک انتظار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر راشدہ بیگم کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے یہ شادی کر لی، مگر وہ اب دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ واپس پلٹی تو اسے کیا جواب دے گا۔ وہ گمسم سی اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی بیپ سے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑا۔
नौफल ने फोन उठाया और एक नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, जीने। उसकी सांसें रुक सी गई थी। क्यों इतने महीनों बाद वो क्यों कॉल कर रही थी? नौफल ने कुछ लम्हों तक फोन को देखा और दिल और दिमाग में एक नई जंग छिड़ गई थी। आखिरकार उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की थी। हेलो। नौफल की आवाज़ बेहद धीमी और शिकस्ता थी। उसकी आवाज़ सुनकर जीने को एकदम से हैरानगी हुई थी कि ये नौफल नौफल तुम मुझसे मिल सकती हो कल या फिर अभी? जीने के लहजे में एक अजीब सा तासुर था जिससे वो नौफल को लगा कि शायद वो दोबारा पलटने का इरादा कर रही है। नौफल का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का था। मुझे मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ, वो जल्दी से बोला था, लेकिन जीने ने कॉल काट दी। नौफल थोड़ी देर इंतजार करता रहा और फिर जीने की जानिब से एड्रेस का मैसेज आ गया था। वो फौरन तेजी से घर से बाहर निकलने लगा था। इसके जहन में सवालात का तूफान था। आखिर जीने क्यों मिलना चाहती है? क्या वाकई वो वापस आना चाहती है? लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की जानिब बढ़ा, हुरिया कब से नौफल का इंतजार कर रही थी, फौरन उसके पीछे लपकी। किधर जा रहे हैं आप? हुरिया का लहजा हालिस बीवियों जैसा था और उसका अंदाज नाराजगी जाहिर कर रहा था। नौफल चौंक कर रुका और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम मुझसे सवाल कर रही हो? उसने भवें चढ़ाकर पूछा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रही, हुरिया ने संजीदगी से जवाब दिया। कब से आपके इंतजार में यूं घूंघट ओढ़े बैठी रहूं और आप आकर सुकून से कपड़े बदले और फिर सिगरेट चलाई और अब यूं बाहर जा रहे हैं? नौफल को हुरिया के अंदाज पर हैरत हुई। वो सर पर हिजाब कैसे किए हुए थी और उसने अपने लहंगे के साथ मिलती शाल ओढ़े रखी थी और उसका हुलिया देखकर नौफल को लगा था कि वो खामोश और कम गोल किस्म की लड़की होगी, मगर वो तो उसके तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स निकली। नौफल ने उसे सर से पांव तक देखा था और चंद लम्हे के लिए कुछ कहने के लिए अल्फाज न मिले। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, नौफल ने उलझन में मुब्तला होकर कहा था। तुम परेशान ना हो, बस कुछ देर में आ जाऊंगा। हुरिया ने गहरी नजर से नौफल को देखा था और उसकी नजरों में सवालात की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो मजीद कुछ नहीं बोली। नौफल बगैर कोई और वजाहत दिए तेजी से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर नौफल का जहन अब भी फिर से जीने की तरफ चला गया। क्या जीने वाकई वापस आना चाहती है या फिर कोई और बात है? दिल की धड़कन तेज होने लगी और नौफल ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और जीने के दिए हुए एड्रेस की जानिब चल दिया। जीने के एड्रेस के मुताबिक वहां पर पहुंचा तो वो अरीबा पे चला रही थी। वो गुमसुम सा उसे देखे गया। अरीबा बच्चे, उसने पुकारा तो वो रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी तो वो जल्दी से घुटनों के बल बैठता उसे अपने सीने से लगा गया। क्या हुआ मेरे बच्चे? मामा ने क्यों डांटा है? वो उसका चेहरा हाथों में लेते हुए नरमी से पूछने लगा। तुम्हें तो पता है नौफल, ये कितनी जिद्दी हो गई हैं और अभी यहाँ आकर डू नॉट मांग रही है और मैंने दे दिया है। देखो क्या हाल किया है इसने अपने कपड़ों का। और मैंने इसे समझाया कि स्पून के साथ खाओ, लेकिन इसे असर ही नहीं होता, हाथों से खा रही है। और जब मैंने इसे मना किया और एक हल्का सा थप्पड़ मारा तो वो रोने लगी। अब देखो, अब ये चुप नहीं हो रही, अपने बाबा को देखकर कैसे आंसू बहा रही है, जीने ने नागवारी भरे लहजे में कहा। नौफल का चेहरा सख्त हो गया था। जीने, किसी चीज की हद होती है, तुम ऐसे कैसे बच्ची को थप्पड़ मार सकती हो? वो सिर्फ 3 साल की है और तुम उस पर इतनी सख्ती कर रही हो, इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हो। बच्ची को देखो, मैनर्स तुमने सिखाने हैं, ये डांटने या फिर थप्पड़ मारने से नहीं सिखाया जाता, प्यार से सिखाओ। वो लब कुचलते हुए बोला। हाँ, तुम्हारे लिए कितना आसान है नौफल, तुम्हें तो पता है ना, मैं सुबह लंदन से फ्लाइट करवा कर यहाँ आई हूँ सिर्फ इसलिए कि ये तुमसे मिलना चाहती थी और अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और ये मेरे लिए बहुत रास्ते में रुकावट बन रही है। तुम्हारी माँ ने भी जाने से पहले इसे मेरे साथ भेज दिया था कि मैं इसे अपने साथ संभाल नहीं सकती, तो बेहतर है कि तुम अपनी माँ के पास इसे ले जाओ, कहो कि इसे मैनर सिखाए। और हाँ, दूसरी शादी की बहुत बहुत मुबारक हो भी कर लो, शायद कोई और मिल जाए जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैनर सिखा दे। जीने तलही से बोलती अपना बैग उठाकर खड़ी होगी। कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही, नौफल ने झंझलाकर कहा। प्लीज प्लीज नौफल, बिठाकर क्या करोगे? और हाँ, जल्द अज जल्द तलाक की बात करो, मेरी और अपनी जान छुड़ाओ, मैं मजीद इस रिश्ते में खुद को नहीं बांध सकती। जीने के अल्फाज थे कि पिघलाया हुआ शीशा, जैसे नौफल के दिल पर छुरियां चला दी। लेकिन
تم نے کہا تھا کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی، بس کچھ عرصہ کے لیے کیریئر بنانے کے بعد واپس آنا چاہتی ہوں، تو پھر اب کیا ہوا؟ نوفل نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت مجھے لگا تھا کہ شاید موقع نہ ملے، لیکن میں واپس تمہاری زندگی میں آ جاؤں، لیکن اب میں ایک سپر سٹار بن چکی ہوں، وہاں جا کر ایک کے بعد ایک پروجیکٹ مل رہا ہے، اور ہاں سب سے بڑا میگا سٹار نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ نوفل، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس سے شادی کر کے میں کتنی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہوں اور کہاں کہاں جا سکتی ہوں۔ جینے کی بات نے نوفل کے وجود کو جیسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، بے بس اور دکھی، اور پھر جینے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نوفل نے ایک نظر اپنی ننھی اریبہ پر ڈالی اور اسے گود میں اٹھایا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر کس طرح پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ گھر میں آ کر اس نے اریبہ کو اذان کے برابر لٹا دیا اور خود ٹیرس پر جا کر سگریٹ جلانے لگا۔ پوری رات وہ ٹیرس پر ہی گزارتا رہا، کس کی طرح جو خود کو بھول چکا ہو۔ فجر کے وقت جب وہ اندر آیا تو حوریہ بھی بیدار ہو چکی تھی اور اس کی نظر اذان کے ساتھ لیٹی بچی پر پڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری بیٹی ہے اریبہ، نوفل بوجھل لہجے میں بولا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اور ایک منٹ، یہ تو اپنی ماں کے ساتھ لندن میں نہیں تھی، پھر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ حوریہ نے سادہ سے لہجے میں سوال کیا۔ نوفل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی، سوال کرنے والی؟ وہ میری بیٹی ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ جہاں چاہے رہے اور جو چاہے کھائے اور اپنے باپ کے ساتھ دیا ہوا کھائے گی۔ اگر تمہیں اس کی موجودگی سے تکلیف ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ چپ رہو، نوفل غصے سے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اور حوریہ کا چہرہ فاق ہو گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے میں کوئی آپ کی ملازمہ ہوں۔ آپ مجھ سے اور مجھے کیوں اس بچی سے تکلیف ہوگی؟ میں تو صرف ایک سوال کیا ہے، کیونکہ آپ کی ماں نے تو یہی بتایا تھا کہ بیٹی ماں کے ساتھ گئی ہے اور پھر بیٹا یہاں ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے پوچھ لیا۔ آپ نے تو الٹا میرے ہی سر پر توک چلا دیا ہے۔ کیا میں آپ سے اتنا بھی نہیں پوچھ سکتی؟ حوریہ نے اسے پوچھنے کے لیے یہ کہا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ پر ایسے الزام لگاتے ہوئے۔ حوریہ بھی جواباً غصے سے بولی تھی، تم میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو نوفل جزدانی کے سامنے۔ نوفل نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے جبڑے کو سختی سے پیچھتے ہوئے گھرا کر کہا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اس سنگ دل شخص کو دیکھا جو اپنے جذبات کے آگے کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی اس نے نماز ادا کی اور پھر صوفے پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے لگی اور اس دوران اس کو دیکھنے لگی جو کل رات ہی اس کا ہم سفر بنا تھا۔ نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھ کر روتے ہوئے اذان کی طرف بڑھی تھی۔ اذان کے رونے پر اریبہ اٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ پاس آ کر اذان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات۔ ہائے بیبی، میں ہوں آپ کی مما، اس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ بڑھایا تھا تو اذان کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اس کو طرف بڑھا۔ چلیں اب آپ اپنا نام بتاؤ، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اریبہ وہ حوصلے سے بولی مگر سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ واو، اریبہ نام تو بہت پیارا ہے، وہ خوش ہو کر بولی تھی۔ چلیں اب آپ بھی جلدی سے اٹھیں اور فیس واش کرتے ہوئے ہم پھر باہر جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ پھر دونوں کو واش روم کی جانب لے گئی اور ان کے کپڑے نکالے اور ان کو چینج کروا دیا اور اذان کو گود میں اٹھا کر اریبہ کی انگلی پکڑ کر تھامے وہ باہر آ گئی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے ملازمہ سے ساری چیزوں کے متعلق پوچھا تھا اور پھر دودھ دے کر دونوں کو لاؤنج میں لٹایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دلیا بنا کر وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگی اور اریبہ دھیرے دھیرے اس سے فری ہو چکی تھی۔ الارم کی آواز سے نوفل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور کل رات کا سب کچھ یاد آیا۔ گہرا سانس بھر کر وہ چپل پہنے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آیا تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دونوں بچے حوریہ کے ساتھ اس طرح ہنس کھیل رہے تھے اور اریبہ کو تو وہ اس سے پہلے اتنا خوش نہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا تھا اور اریبہ جیسے ہی اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی گود میں چڑھ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا اور ان کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ پھر شام کو ولیمہ تھا۔ وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ ولیمہ ہو، مگر راشدہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور دھوم دھام سے ولیمہ رکھا گیا تھا۔ ولیمے میں ایک عورت کے منہ سے سنا کہ حوریہ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور وجہ اس کا کوئی عیب ہے۔ وہ رات کو جب گھر واپس آیا تو کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ وہ
हुरिया दुपट्टा साइड पर रखे हुए थी मगर हिजाब पहन कर रखा था और वो अरीबा के दोनों हाथ थामे उसके किसे सुन रही थी। एक काम करो, साथ वाले रूम में जाकर बच्चों को खिलवा रहा हूँ, इसी में बच्चों के साथ रहना। अब मुझे अपना रूम शेयर करना पसंद नहीं, वो सपाट लहजे में बोला। हुरिया ने गहरा सांस भरा और कहा, फिक्र मत कीजिए, मेरा भी दिल आपके साथ रहने को बिल्कुल भी नहीं चाहता और ये सब बच्चों की खातिरदारी। और हाँ, कल मैं खुद भी बच्चों के साथ ही रहूंगी। फिलहाल कमरा सेट करना है तो आज के दिन हम यहीं रहेंगे। कल बच्चों का रूम उनके मुताबिक सेट करवा कर उनके साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। वो उसे बड़े आराम से कहकर उसकी बात को साइड पर आ गई थी। ये सुनकर नौफल के माथे पर बल बढ़ गए थे। तुम खुद समझते क्या हो? मैं इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गई, वो गुस्से से बोला था। तुम जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो उसका क्या? तुम भी तो बदतमीजी से बात करते हो। और जो तुम कह रहे थे ना कि उसका क्या, तुम हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक कहते हो और जब मैं जवाब देती हूँ तो वो भी आराम से, तो वो भी तुम्हें चुभता है। वो नागवारी से बोली थी, तुम जो हर वक्त मेरे बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रख रही हो उसका क्या? वो मुझसे बहुत अच्छी तरह से पता है और ये सब तुम्हें मेरी तरफ मायल करने के लिए है। सही, तुम्हारी फितरत को मैं बहू भी जान चुका हूँ। जितनी नेक तुम नजर आती हो ना उतनी हो नहीं। ये सब तुम्हारा ढोंग है और एक ना एक दिन तुम्हारा मैं राज खोल दूंगा। मेरे सामने ये ढोंग मत रचाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों को। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ऐब है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से कर दी, कहीं किसी और मर्द से क्यों नहीं की? उसके बाद ये हुरिया के रंग फक हो गया था और ब्राउन आंखें लबालब आंसुओं से भर गई थी और उसने मुड़कर अरीबा की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी। मैं आपकी इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी मगर जब माँ बाप की लड़ाइयाँ हों तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है और अरीबा पहले ही बहुत ज्यादा सहमी हुई बच्ची है। वो तल्ख लहजे में बोली और वापस पलटने लगी। सीधी बात करो कि मैंने जो कहा है वो सच है और कड़वी है। तुम जैसी लड़कियां कभी घर में नहीं बस सकती जिनके अंदर ऐब हो और शायद यही वजह होगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी 1-2 बच्चों के बाप से कर दी थी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारे किसी अफेयर या किसी और करतूत का मुझे पता चला तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो सर्द लहजे में बोला और वार्डरोब की जानी बढ़ा था। सब आपकी पहली बीवी की तरह बदकिरदार और बदफितरत नहीं होती मिस्टर नोफल। हुरिया ने कहा, आपकी बीवी जैसी औरतें किसी एक मर्द पे नहीं टिकती। और उसके ये अल्फाज सुनकर नोफल का चेहरा सुर हो गया और वो गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत ये बकवास करने की, तुम जानती नहीं हो मेरे लिए क्या है। तुम जानती नहीं हो कि वो मेरे लिए क्या है। मैं उसके मुतालिक एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस तरफ आते हुए उसके जबड़े दबोच कर धाड़ा और अरीबा सहम कर एक साइड पर खड़ी इन्हें देख रही थी। फिर वो हुरिया को धक्का देकर पीछे करता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। इस कदर जिल्लत पर हुरिया की आंखों में नमी उतरने लगी। वो बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आ गई थी। आने वाले दिनों में वो पूरी कोशिश करती थी कि वो कभी भी नौफल के सामने ना जाए और वो थोड़ी देर के लिए ही से ही आगे आकर बच्चों के पास बैठता था, फिर वापस अपने कमरे में चला जाता था। और उसकी तो अपनी ही कोई अलग दुनिया थी। ना उसे अपनी परवाह थी और ना ही बच्चों की। वो उसी से, उस औरत की बेवफाई के बावजूद उससे मोहब्बत का दावेदार था। न जाने किस तरह का वह मर्द था जो ऐसी औरत से नफरत के बजाय खुद को उसके पीछे खवार कर रहा था। एक दिन वो दफ्तर में बैठा अपने अहम काम निपटा रहा था जब एक हक की कागज मिला। उसने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें हुला के पेपर से जो जीने की तरफ से भेजे गए थे। वो जैसे पागल हो गया था और उसने अपना सब काम छोड़ दिया और यूं ही ऑफिस से निकलकर एक क्लब में जा पहुंचा था। वहां उसने पहली बार शराब पी थी ताकि वो जीने को बुला सके और उसका दोस्त उसे तलाश करता वहां पहुंचा और उसे अपने फ्लैट पर ले आया। सुबह नशा उतरा तो वो अपनी कनपट्टियां मसलता हुआ साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को उठा कर देखा। हुरिया की कई कॉल्स आई हुई थी मगर उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। 1-2 बार लेट गया तो पूरा दिन शोक मनाने के बाद वो जब घर वापस पहुंचा तो राशिदा बेगम लाउंज में बैठी हुई थी। उसने सलाम किया और पास आया तो वो गुस्से से रुख फेर गई थी। वो जब चुपचाप बैठा ही था कि हुरिया अंदर दाखिल हुई। अजान को गोद में उठा रखा था और वो निढाल सा लग रहा था।
کیا ہوا اسے؟ نوفل بے چینی سے بولا تھا۔ وہ بچی پوری رات تمہارے بیٹے کے لے کر ہسپتال میں ہی رہی تھی۔ بخار اتنا تیز تھا، پوری رات وہ اکیلی ہسپتال میں ہی رہی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رات سے وہ تمہیں فون کر رہی ہے مگر تم نے اسے ایک تک جواب نہیں دیا، مگر تم تو نشے میں دھت ہوئے تھے، مجھے حیام نے بتایا۔ راشدہ بیگم بولی، بخار تھا، ہاسپٹل میں لے کر گئی تھی اور بخار کیسے آیا؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ اسی جاہل عورت کی لاپرواہی سے نہ ہو گیا ہوگا میرے بچوں کے۔ اگر تمہیں بچوں کا خیال نہیں تھا تو یہ شادی نہ کرتی۔ حوریہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شرم کر لو کچھ بے غیرت۔ ارے اریبہ کبھی بیمار نہیں ہوئی تھی، اسے بخار نہیں ہوتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ زینب بھی قصوروار تھی۔ لیکن آج تک تم نے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا، اور آج اذان کو ویکسینیشن ڈوز لگی تھی جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ بخار ہو گیا تھا جو سیرپ سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بچی کل صبح سے تمہارے پیچھے ہلکان ہوئی ہے اور رات کو پھر ہسپتال لے گئی۔ رات کو کتنی بار کال کر چکی تھی مگر تم نے بھی ریسیو نہیں کیا، کیونکہ میرا بیٹا ایک بد کردار عورت کے غم میں ایک با کردار عورت کو چھوڑ کر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے۔ اور راشدہ بیگم بولتی چلی جا رہی تھی، پلیز مام آپ زینب کو بیچ میں مت لائیں۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، بے غیرت، بے شرم، مجھے اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی تجھ سے حیا نہیں آ رہی؟ میں اسے بیچ میں اس لیے بیچ میں لے آ رہی ہوں کہ تم اسے روز بیچ میں لاتے ہو۔ اسے مہربانی کر کے ہمارے بیچ سے نکال دو تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو اور باقی سب بھی۔ راشدہ بیگم تو آج واقعی بہت غصے میں تھی۔ وہ لب پینچ کر رہ گئی، حوریہ بچے جا کر آرام کرو، اذان کو اسے دو، یہ خود سنبھال لے اپنے بچے، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے بچوں کو خود کو ہلکان کرنے کی؟ راشدہ بیگم نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتا؟ سنبھال سکتا ہوں، اور اس سے بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، اور یہ اس کی تیسری ڈوز تھی، مگر میں نے پہلے 2 ڈوز میں اسے سنبھالا تھا۔ جب اس کو بخار ہوتا تھا تو میں اس کا اتنے دھیان سے خیال رکھتا تھا کہ بخار چند گھنٹوں میں ہی اتر جاتا تھا، مگر اس نے تو دھیان رکھا ہی نہیں ہوگا اور پھر اس کو بخار ہو گیا۔ اولاد نہیں ہے نا اس کی، یہی وجہ ہے، یہی تو اس کی اپنی اولاد ہوتی تو خیال کرتی۔ وہ کڑوے لہجے میں بولتا گیا۔ حوریہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اذان کو اسے تھماتے ہوئے تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور دل ہی دل میں کھولتا ہوا اذان کو اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا تھا۔ اس نے اذان کو کمرے میں آ کر بیڈ پر لٹایا اور اسے بہلانے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر کندھے سے لگائے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ اس کے کندھے سے لگے سو گیا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے بیڈ پہ لٹایا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ کمرے میں واپس آیا تو اپنا آفس کا کام گھر پر ہی سے کرنے لگا تھا۔ وہ ابھی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کہ اذان اٹھ گیا اور اس نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے کندھے سے لگاتے ہوئے دوبارہ سے میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا۔ اسے اپنے مینیجر کو سب سمجھانے لگا، مگر اس کا پورا دھیان میٹنگ کی جانب نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اذان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا تو میٹنگ کو اس نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور پھر اذان کو لے کر باہر آیا۔ وہ اسے کھلانے کے لیے کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی اور اذان اپنے بازو کے اوپر کر کے اس نے اپنی طرف لپکنے لگا تھا، مگر حوریہ نے اسے اگنور کیا اور تیزی سے فریج کی جانب بڑھ گئی جہاں سے وہ نوڈلز نکال کر باہر جا کر راشدہ بیگم کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے کھانے لگی تھی اور اذان نے اپنا منہ کھول کر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ وہ سخت جھنجھلا کر اسے کیلا کھلانے لگا مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر جھنجھلا کر لاؤنج میں آیا تو راشدہ بیگم اور حوریہ کی باتیں سن کر رک گیا۔ ممی جی جا کر مجھے دیکھنے دیجئے، وہ دیکھیے نا کتنا رو رہا ہے، حوریہ بے چینی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر سے تمہیں سنائے گا، تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے نا حوریہ، میں مانتی ہوں کہ تمہیں بچوں سے بہت پیار ہے، لیکن اپنی عزت نفس کو داؤ پر مت لگاؤ اور یہ یوں ہی رونتا رہے گا، پھر تمہیں اپنی عزت خود کروانا سیکھنی ہوگی تمہیں۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ میں تو ہر اس عورت کو مشورہ دوں گی جس کا شوہر اس طرح کا ہو کہ وہ اپنی سگی اولاد کو بھی چھوڑ کر چلی جائے اور 2 بچوں کے 2 دن کے لیے کہیں اور چلی جاؤ، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ تمہیں عزت نہیں کرتا۔ اس کی ماں ہی اسے مشورے دے رہی تھی، اپنی بہو کو ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم 2 دن کے لیے اپنے مائکے جا کر چھوڑ دو،
सब कुछ ये संभालता रहेगा, खुद ही 14 तबक रोशन हो जाएंगे जब दोनों बच्चों को संभाल लेगा। राशिदा बेगम की बात पर वो गुस्से से पास आया। कैसी माँ है आप? आपका बेटा इस कदर परेशान है और आप अपनी बहू को उल्टे सीधे मशवरे दे रही हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ है आप या उसकी? वो सच झिंझिलाकर बोला था तो राशिदा बेगम ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि वो अपनी तस्बीह के दाने गिराते हुए उसी की तरफ मतवज्जो हो गई थी और उसे ऐसे ही इग्नोर कर रही थी जैसे वो उनसे नहीं किसी और से बात कर रहा हो। वो पैर पटकता हुआ वापस पलटा और अजान को वहां से उठाया और अंदर ले आया। फिर उसे केला खिलाने के बाद उसे कुछ देर तक कंधे से थपथपाने लगा और इधर उधर टहलने लगा, सुलाने की कोशिश करने लगा। अजान चुप हो गया, मगर जैसे ही उसे लिटाने लगा वो फिर से रोना शुरू कर दिया और बेड की तरफ बढ़ा। फिर से रोना शुरू हो गया। नबुला पींच कर उसे देखने लगा और इसी वक्त हुरिया अंदर दाखिल हुई तो वो हुरिया की तरफ देखकर उसकी तरफ लपकने लगा। उसने जल्दी से उसे सीने से लगा लिया। वो फौरन चुप हो गया और उसे लेकर वो बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद वो जब उसे देखने के लिए कमरे में गया तो हुरिया इन दोनों के साथ खेल रही थी। उसे देखकर इतनी हैरानी और कितने सारे खिलौने और टेडी बियर्स थे। वो एक्शन के साथ ही एक पोएम गा रही थी। आहा टमाटर बड़े मजेदार। उसके एक्शंस को अरीबा कॉपी करते हुए हंसते हुए लोटपोट हो रही थी, जबकि अजान भी कलाकारियां मारकर हंस रहा था। हुरिया की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो चुप होकर बेड पर बैठ गई थी। मम्मा, फिर से अरीबा ने कहा तो वो फिर उसके मम्मा कहने पर चौंक गया। अरीबा बेटे, ये आपकी मम्मा नहीं है। आप इन्हें आइंदा से मम्मा नहीं आंटी बोलोगी। आपको पता है ना कि आपकी मम्मा जरूरी काम के लिए गई हुई हैं। जिनकी मम्मा नहीं होती वो मम्मा बोलते हैं। और आपकी मम्मा तो है ना, वो बोला। अरीबा कंफ्यूज सी उन्हें ही देखने लगी थी और हुरिया साकत सी खड़ी थी। फिर वो बच्चों के साथ खेलने लगा और मगर हुरिया बोझल दिल के साथ एक साइड पर बैठ गई थी। इसके अल्फाज ने हुरिया के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए थे। कुछ देर बच्चों के साथ खेलकर वो अपने रूम में वापस चला गया और बाहर निकल आया। और हुरिया इन्हें सुलाने के बाद खिड़की में आकर खोए खोए अंदाज में आसमान को देखने लगी। अरे अल्लाह, ए अल्लाह, मैं तेरी रजा पे हमेशा राजी हूँ। मैं जानता हूँ कि तू अपने बंदों को बहुत जब आजमाता है तो तेरा कोई ना कोई मकसद होता है। मैं जानती हूँ ये मेरी आजमाइश है, लेकिन ए अल्लाह, तू भी तो जानता है ना कि तेरी ये बंदी नन्हे बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती है। मगर मुझे पता है तो सबसे प्यारी चीज छीन कर ही आजमाता है। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुहातिब थी। फिर कुछ देर के बाद वो आकर सोने के लिए लेट गई थी और अगले दिन शाम को वो लाउंज में बैठी अरीबा को कलमा सिखा रही थी। और थका मांदा सा वो अंदर दाखिल हुआ और उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। वो माथा मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ देर के बाद राशिदा बेगम वहां आई तो उसने देखा उन्हें यूं बैठे देखकर उन्होंने पूछा, सुबह से बुखार सा लग रहा है, सर में बहुत ज्यादा दर्द है। प्लीज प्लीज एक कप स्ट्रांग सी चाय बनाकर कमरे में भेज दीजिएगा। मैं कुछ देर आराम करूंगा, फिर मुझे ऑफिस का काम करना है। काफी दिनों से काम पेंडिंग हो गया है मेरा, वो बोला और उठकर अपने कमरे की जानी पड़ गया था। राशिदा बेगम ने उसके जाने के बाद हुरिया से कहा, बेटा जाओ, इसके लिए चाय बनाकर कमरे में ले जाओ, उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखें, शायद इस तरह इसकी तरफ माइल हो जाए। हुरिया का दिल तो नहीं था लेकिन फिर भी चाह रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो शख्स किसी कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है। उसके लिए इश्क ने उसे बिल्कुल ही अंधा कर दिया है और उसकी तमाम गलतियों के बावजूद भी वो अब भी उसे चाहता है। इसी वजह से चाय बनाकर वो जब वो उसके कमरे में आई तो वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। उसने बड़े आराम से हुरिया ने पास जाकर उसे पुकारा और फिर उसे चाय उसकी तरफ बढ़ाई थी और उसने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी आंखों की सुर्खी देखकर हुरिया को एकदम खौफ सा महसूस हुआ। वो निगाहें चुराते हुए चाय उसके हाथ में थमा कर वापस मुड़ने लगी तो नौफल ने बेइख्तियार उसे रोक पुकारा। वो मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगी और नौफल अपनी निगाहों से कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि उसे इससे बात क्या करनी थी कि जो उसे रोक दिया। फिर उसने बच्चों के बारे में पूछा तो हुरिया ने उसे बता दिया कि वो वहां से वापस पलट गई। नौफल चाय पीकर मुस्तरिब सा लेट गया और फिर रात को उसकी आंख खुली तो उसे भूख का सख्त एहसास हुआ, मगर वो महसूस कर रहा था कि उसके जिस्म से आग निकल रही है और पूरा जिस्म कोयले की तरह दहक रहा है और टूट रहा है। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। बेबसी के एहसास से वो अपना सर
تکیے پر پٹکنے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہے۔ نوفل، آپ ٹھیک ہیں؟ حوریہ نے اس کے قریب جھکتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ پاپا پانی، وہ بمشکل بولا۔ حوریہ نے جلدی سے سر ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی ڈالا اور اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پانی پینے لگا مگر پانی بھی اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ پھر وہ گلاس ہٹاتا ہوا بیڈ کی سائڈ پر اترنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ کو کہیں جانا ہے تو مجھے بتا دیں، حوریہ نے پوچھا تو وہ بغیر جواب دیے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ روم کی طرف بڑھنے لگا اور ایک دم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور پھر گرنے ہی والا تھا کہ حوریہ نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ پلیز لیٹ جائیے۔ نوفل پلیز آپ آرام کیجیے، وہ بولی۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ گرمی کا بخار ہے، یہ ایسے نہیں اترے گا۔ میں ہمیشہ شاور لیتا ہوں اس لیے اس سے تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کا بازو ہٹاتے ہوئے بمشکل چلتا ہوا واش روم میں آیا تھا اور حوریہ بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ حوریہ نے اسے وہاں کھڑا کر کے شاور آن کر دیا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پھر نوفل کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اسے اتنے قریب تھی کہ وہ نوفل کے لیے لب اس کے ماتھے کو چوم رہے تھے۔ حوریہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ نوفل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب کی شدتیں برسانے لگا۔ حوریہ کی شرٹ کو مٹھیوں سے جکڑنے سے وہ کانپ رہی تھی۔ تبھی پھر نوفل نے اسے گھما کر اس کی پیٹھ کو اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے اپنی باہوں میں لے کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد جب ہوش ذرا بحال ہوا تو اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حوریہ تیزی سے باہر نکلی اور پھر اپنے سامان کے بارے میں سوچنے لگی۔ بچوں کے کمرے میں بڑی نائٹی جو راشدہ بیگم نے اس کی شادی کی رات رکھی تھی پہن کر بال خشک کرنے لگی تھی۔ رات بھر اسے اپنی محبت کی برسات میں بھگوتا رہا اور پھر سو گیا۔ حوریہ نے اٹھ کر اپنے بال سمیٹے اور واش روم میں آ کر اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو ایک شرمگی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تہرنے لگی تھی۔ پھر فریش ہو کر وہ باہر نکلی تو نوفل گہری نیند میں تھا۔ اس نے پاس جا کر نوفل کا ماتھا چھو کر دیکھا تو اب وہ نارمل لگ رہا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ نوفل نے اس کے چھونے پہ آنکھیں کھولی اور پھر اسے زور سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم کیوں آئی تھی میرے پاس رات کو؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ حوریہ کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ مطلب رات کو بخار کی شدت میں اسے حق جتا رہا تھا اور تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا میرے پاس۔ تم بھی تو بچے پیدا کر کے میرے پاس پھینک کر چلی جاؤ گی۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا اور پھر بولا تو حوریہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا نا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس معاملے کو اتنا بھی سیریس مت لینا، کیونکہ اگر تم ماں بننے والی ہو تو میں یہ بچہ مروا دوں گا، سمجھی تم؟ اس کے جبڑے پیچھ کر وہ بولا تھا اور حوریہ کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اب مجھے؟ کیا آپ نے مجھے پتھر سمجھ لیا ہے کہ جسے درد نہیں ہوتا؟ میں رات آپ کی ذمہ داری کے لیے آئی تھی کہ آپ تکلیف میں ہوں گے، مگر کچھ لوگ بہت ہی احسان فراموش ہوتے ہیں، ان کو ذرا بھی کسی کا احساس نہیں ہوتا، جو صرف دکھ دینا جانتے ہیں۔ فکر مت کیجیے مسٹر نوفل جزدانی، آپ کے نصیب میں مجھ سے اولاد پیدا ہونا نہیں لکھا۔ وہ بے درد ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی اور سر جھٹک کر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو راشدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ارے بیٹا، بات سنو، آج حوریہ کے مام ڈیڈ کی سالگرہ ہے تو انہوں نے گھر میں پارٹی رکھی ہوئی ہے، تم دونوں کو انوائٹ کیا ہے تو تم جلدی آ جانا، حوریہ کو لے کر اس کے مائکے جانا ہے۔ راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا تھا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچے تو بچے ریڈی بیٹھے تھے، اور حوریہ وائٹ اور گولڈن کلر کی امبرائڈری کی میکسی پہنی ہوئی تھی، بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کا ہی حجاب لے رکھا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سب گھر والے نوفل سے بہت اچھے طریقے سے مل رہے تھے اور اس کے بچوں پر تو وہ بہت ہی نشاور کر رہے تھے۔ وارث صدقے جا رہے تھے اور ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور باقی سب وہیں پر آ گئے تھے۔ اریبہ تو اتنی خوش تھی مگر اذان کچھ سہما ہوا تھا۔ وہ زور سے حوریہ کے گلے لگا تھا۔ آنٹی چلو ہم بھی شوٹ کروائیں، اریبہ نے کہا۔ ارے بیٹا آنٹی کیوں بول رہی ہو؟ ماما بولو نا، حوریہ کی والدہ نے کہا تو نوفل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نہیں امی، وہ دراصل ابھی اسے عادت نہیں ہے نا، اس لیے ایسا بولتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بچوں کو
کہ نیچر کس طرح کی ہوتی ہے، ایک دم سے اگر ہم اس طرح سے کہیں گے تو برا لگے گا اسے۔ حوریہ نے جلدی سے بولی تھی، ارے حوریہ، تمہیں کچھ پتا چلا؟ وہ عادل کا بچہ ہونے والا تھا مگر اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر گئی۔ سلمیٰ تو 2 دن پہلے ہی مٹھائی لے کر آئی تھی، ہماری طرف بڑا ہنس کر بتا رہی تھی کہ میرے عادل کے ہاں باپ بننے جانا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھو کیسا سبق سکھایا ان کو۔ ویسے ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور پتہ ہے ڈاکٹر نے تو یہ تک کہا ہے کہ دوسری بار کی کوئی امید نہیں، مت رکھیں۔ حوریہ کی بھابھی نے کہا تو نوفل نے ناگواری سے دیکھا، جو کہ کسی کے بچے کے کھو جانے سے کس قدر خوش ہو رہی تھی۔ ارے رہنے دو رومی بیٹے، رہنے دو، ایسے لوگوں کو کیا، اس کو طلاق دے کر اور شادی کروا دیں گے۔ اور میں تو دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ عادل کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ کبھی باپ نہ بن سکے۔ حوریہ کی بہن نے کہا تو نوفل اس کی باتوں کو سن کر ایک دم پہلو بدل رہا تھا، اسے ان کی باتیں بہت ناگوار لگ رہی تھی۔ بس کریں آپا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اکلوتے بیٹے ہیں وہ سلمیٰ، حالانکہ اللہ پاک انہیں صاحب اولاد سے کرے۔ حوریہ جلدی سے بولی تھی۔ جو بات سن کر نوفل ایک دم حیران ہوا، تو پھر بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہے، تجھے پتہ ہے نا میں تیرا سب میں کیا سلوک کیا تھا جب تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی؟ اب فوراً رشتہ توڑ دیا نا۔ وہ محبت کا دعوے دار عادل ایک امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے ہمارا خاندان کیسے چلے گا؟ حوریہ کی بہن کی یہ بات اس نے چونک کر بے یقینی سے حوریہ کو دیکھا اور پھر زور سے لام پیچ لیے۔ چھوڑیے نا آپی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ میری قسمت میں تھا۔ پلیز، مجھے یہ بچے مل چکے ہیں اور میری ممتا کو قرار آ چکا ہے، اور میں نے نہ کبھی اس بات کا برا منایا ہے اور نہ ہی مجھے اس بات میں کوئی بھی حرج نظر آیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، اور اس کا رائٹ بنتا تھا، اور اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی تو سب چپ ہو گئی، مگر نوفل بہت بے چین تھا۔ اسے اپنی صبح کی بات یاد آئی تو وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ پھر جب پارٹی سے واپس آئے تو وہ کپڑے چینج کرنے لگا۔ چینج کرنے کے بعد بچوں کے کمرے میں آیا اور بچوں کو سلا رہی تھی۔ اریبہ اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی تھی اور وہ دوسری سائڈ پر آ کر اریبہ کو سلانے لگی، اور جیسے ہی بچے سو گئے تو وہ اٹھ کر اپنا حجاب کھولنے لگی اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور مرر میں سے اسے دیکھا، جو کہ نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے جو بھی کہا وہ انجانے میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ آئی ایم سو سوری، وہ بولا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے اسے مڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کو تھوڑی پتا تھا؟ آپ کی سوری کو اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر میں ماں بن سکتی ہوتی تو تب بھی آپ کو یہ بات کہنے کا حق نہیں پہنچتا تھا۔ میں نہیں کل رات آپ کے پاس آئی تھی، میں نے نہیں آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اٹھا کر بیڈ پر لے جا کر اپنا حق جتائیں۔ میں تو انسانیت کے ناطے آپ کی ذمہ داری کرنے کے لیے آئی تھی، مگر افسوس کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ مجھے اب ان چیزوں کا دکھ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے آپ مرد سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی بھی جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے عادل تھا، جو کہ مجھ سے بہت محبت کا دعوے دار تھا، مگر جب ایکسیڈنٹ میں نے اپنی ماں بننے کی صلاحیت کھوئی تو اس کی ساری محبت ختم ہوگی۔ اور اسی طرح آپ ہیں، جو اپنی سابقہ بیوی کی محبت میں اس قدر اندھے ہیں کہ اس کے عیب جاننے کے باوجود بھی اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ آپ جو آپ کے ساتھ وفا نہیں کر پائی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں، کیونکہ میں آپ مردوں کی نیچر کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ لیکن آپ بس بہت ہوا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سوری کرنے پر میں دوبارہ آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاؤں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میری بھی کوئی عزت نفس ہے، میری بھی کوئی اپنی عزت اور نفس کے بارے میں بار بار مجروح کرواؤں۔ میں یہاں ان بچوں کی وجہ سے ہوں، اور یہ بچے میرے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ میرے جینے کا سہارا بن چکے ہیں۔ یہ بچے بھی میری طرح آپ کی بے اتنائی کے ڈھسے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی تھی، اب تم زیادہ ہی بول رہی ہو۔ میں نے کب بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھا ہے؟ صحیح تو رہتا ہوں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ان کو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ وہ غصے سے چیخا تھا اور بولا تھا، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا نا تو اپنے غم بھول کر ان کی
ان کی خوشیوں کے لیے خوش رہتے، انہیں خوش رکھنے کا سوچتے، لیکن نہیں، جو آپ کے لیے جیتے ہیں۔ مگر آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے، اپنے آپ کو ایک ایسی عورت کے ساتھ پھنسایا ہوا ہے جو کہ کسی اور مرد کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ جہاں ایک عورت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، وہاں آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ پھر رہی ہے، پھر بھی اس کا نام خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر عورتیں کھلم کھلا بے حیائی لے کر آئیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کو بیوی بے حیائی جھنڈے لہرا دیا اور آپ آج بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی تھی، بس بہت بول چکی تمہیں کیا لگتا ہے اس کو اس طرح کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر میں سکون میں ہوں؟ میں کس قدر بے سکون ہوں تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسے طلاق کے بعد میں کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا میرے لیے برداشت کے بالکل باہر ہے۔ اور وہ تلخ لہجے میں بولا تھا، جانتی ہوں، اور یہ ایک ہلکی سی کسک ہمیشہ باقی رہتی ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ اپنی باقی کی خوشیوں کو داؤں پر نہیں لگا سکتے۔ میں بھی تو عادل کو پسند کرنے لگی تھی، دکھ تھا ان کے چھوڑنے کا، مگر میں نے اس کی سزا اپنوں کو نہیں دی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈے جو کہ شادی شدہ بچوں کا باپ ہو، تاکہ اپنی زندگی کو ٹھہرا ہوا محسوس نہ کروں۔ یہ بچے زندگی جینے کی وجہ ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، مگر اس کا ذہن عادل کو پسند کرنے کی بات پر اٹک چکا تھا۔ تم عادل کو پسند کرتی تھی؟ اس نے پوچھا تو حوریہ نے بے یقینی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ میں نے اتنی لمبی بات کی، مگر اس میں آپ نے کیا بات پکڑی کہ میں عادل کو پسند کرتی ہوں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھی۔ مجھے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا، بھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اسے پیچھے سے ہٹاتے ہوئے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تھی تو اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کر لیا تھا۔ میں نے جو پوچھا ہے پہلے میری بات کا جواب دو۔ یار تم تو عادل کو پسند کرتی تھی، وہ لب پیچ کر بولا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا کہ میں پسند کرتی تھی یا نہیں؟ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ میری زندگی میں کوئی بھی میرے ماضی رہا ہے، لیکن اس وقت میرے ہمسفر آپ ہیں، اور میں نے آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بے وفائی نہیں کی، تو آپ مجھ سے اس طرح کے سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ یکٹک اسے جواب دے چکی تھی۔ اگر میں نے آپ کے رشتے میں بے وفائی کی ہے تب تو سوال کیجئے، میرا ماضی تھا، پیچھے رہ چکا ہے، اور اس کے بارے میں بھی مجھے پوچھیے گا مت۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ناگواری بھرے لہجے میں بولی تھی، مطلب میں بھی تمہاری زندگی میں دوسرے نمبر پہ ہوں، جیسے جینے کے لیے تھا۔ وہ کرب سے بولا تھا، اچھا یوز می، مجھے اپنی پہلی بیوی سے ملانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بالکل جیسی نہیں ہوں، اور پسند انسان کی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میرا منگیتر رہا ہے 5 سال، اور ہماری منگنی رہی، اور ہماری ہلکی پھلکی آتے جاتے بات بھی ہوتی تھی جیسے کزنز میں ہوتی ہے، اور اس دوران اگر مجھے اس سے کوئی عادت اچھی لگی اور تو میں نے اسے پسند کر لیا تو کیا ہوا، مگر جب اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے بھی اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ میں کسی کو بھی اپنے دل کے ساتھ کھیلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ لب پیچ کر رہ گیا تھا۔ پھر سر چھٹک کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر وہ بے اختیار اسی کے متعلق سوچ رہا تھا، اور رات بھر اسی ایک پل کے لیے چین نہیں آیا تھا۔ اگلے دن وہ آفس میں بھی یوں ہی مضطرب رہا، اور شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو راشدہ بیگم ملازمہ کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے پاس بیٹھا تو راشدہ بیگم نے ملازمہ کو پانی لانے کے لیے کہا، مگر اس کی نگاہیں اس دشمن جانہ کو تلاش کر رہی تھی جو اس کے دل و دماغ پر چڑھ آئی تھی۔ امی حوریہ کہاں ہے؟ جب سے وہ اسے کافی دیر سے نظر نہیں آئی تھی، اس نے بلاخر سوال کر ہی لیا تھا۔ اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی تو اس نے انہیں لے کر ہسپتال لے کر گئی ہے، وہ ابھی وہیں پر گئی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا تھا کہ اب اس کی والدہ کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے بھی پھر کہا تھا کہ ابھی وہ وہیں پر ٹھہری رہے، پتہ نہیں وہاں جا کر بھی اسے کوئی سکون نہیں ہے۔ صبح سے پتہ نہیں کتنے فون کر کے بچوں کو پوچھ چکی ہے۔ سچ میں تو خوش ہو جاتی ہوں جب وہ دونوں بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اس لیے تو میں نے اسے تمہارے لیے چنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جس محرومی سے گزر رہی ہے اس محرومی کی وجہ سے وہ بچوں سے اسے بہت محبت کرے گی۔ راشدہ بیگم بولی تھی، آپ یہ بات جانتی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ لب پیچ کر بولے، ہاں میں جانتی تھی، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ راشدہ بیگم نے چونک کر پوچھا، نہیں
نہیں جانتا تھا، اس دن پارٹی میں پتہ چلا۔ آپ کم سے کم یہ بات مجھے تو بتا دیتی۔ آپ جانتی ہیں میں نے کتنی بار کتنی شدت سے ہرٹ کیا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا تھا۔ ہائے ربا، مجھے لگا کہ وہ بچی خود بخود تمہیں بتا دے گی، اور تم نے کس بات پر اسے اب تکلیف دی ہے۔ کتنا دل دکھا ہوگا اس بچی کا۔ پہلے اس کا رشتہ ٹوٹا، 5 سال تک اس کا رشتہ رہا تھا، مگر سگی خالہ نے توڑ دیا رشتہ، لیکن بچی نے ذرا سا بھی مائنڈ نہیں کیا۔ میں بشرا کی بات کر رہی ہوں، اس کی سگی خالہ ہے۔ شادی پر گئے تھے نا ہم وہاں، تب اسی لڑکے کی شادی تھی جس سے حوریہ کی شادی ہونے والی تھی۔ کیا؟ جب مجھے فرت نے بتایا تھا تو میں اس لڑکی کی ہمت سے داد دی کہ شادی پر آئی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی پوری فیملی کو لے کر آئی تھی، یہ کہہ کر کہ ہمیں کہاں رہنا ہے نہیں کرنی۔ تب بھی مجھے احساس ہوا کہ یہ بچی ایک ہی ہیرا ہے۔ ہم تم جیسے لوگ اتنی ہمت والے نہیں ہوتے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس بچی کی قدر کرو۔ اور میں نے اسے چنا بھی اس لیے ہے کہ وہ احساس کرنے والی بچی ہے، وہ محرومی کا شکار ہے، اور اسی محرومی کے تحت چلتے ہوئے ان بچوں پر اپنی ممتا کو نچھاور کر دے گی، کیونکہ اس کو بچوں سے ویسے ہی بہت لگاؤ ہے۔ راشدہ بیگم بولتی جا رہی تھی۔ اور وہ جو کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے۔ ابھی تک آپ نے ایک ایسی عورت کو میری زندگی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے جو کہ اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے اگر کبھی کسی مرد کو پسند کیا ہوا تھا تو اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا تمہارے دل میں نہیں تھی؟ بلکہ ابھی تک تم شادی کے بعد بھی اسی عورت کی محبت کے گن گا رہے ہو جو کہ تمہاری نفرت کے بھی لائق نہیں، اور تم اس کی بات کر رہے ہو۔ اگر وہ شادی کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ رابطے میں ہے تو تم یہ بات کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہو۔ اس لڑکے کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ 3 سال پہلے چھوڑ چکا تھا۔ عورت کی مشکل وقت میں جب مرد چھوڑ دیتا ہے تو عورت ایسے مرد کو منہ نہیں لگاتی جو شرم و حیا والی ہوتی ہیں، اور ویسے تو شرم و حیا والا مرد بھی ہو تو ایسی عورت کو کبھی منہ نہیں لگاتا جو کہ غیروں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ تمہاری شرم کہاں چلے گی؟ راشدہ بیگم نے اس کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا اور اگلے پچھلے پورے حساب بے باک کر دیے تھے اور اس کی 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اب ایسے تو مت بولیے نا، وہ جھنجھلا کر بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو اور جا کر ہاسپٹل اس بچی کو دیکھو۔ اس وقت اسے تمہاری سخت ضرورت ہوگی۔ ان مشکل حالات میں اس کا ساتھ دو تاکہ تمہارے مشکل حالات میں ڈھال بن سکے، بن کر کھڑی رہ سکے۔ راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سرد آہ بھر کر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب ہاسپٹل پہنچا تو حوریہ اپنی والدہ کو جوس پلا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور فروٹس کے شاپ پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو نماز کے انداز میں چادر لپیٹے ہوئے تھی۔ ارے بیٹا، اسے لے جاؤ، کچھ کھلا پلا دو، صبح سے اس بچی نے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا۔ حوریہ کی والدہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے لے کر کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سو میڈم، اگر تمہاری ماں کو کچھ ہوا تھا تو کم از کم مجھے فون کر کے خود تو بتا دو۔ ایسے بھی کیا ناراضگی؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تو وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ بچے کیسے ہیں؟ زیادہ تنگ تو نہیں کیا انہوں نے ماں کو؟ وہ آہستہ سے بولا تھا۔ صبح سے کتنی بار تم نے ماں کو فون کر کے بچوں کے بارے میں پوچھا ہے؟ ایک بار میرے بارے میں بھی پوچھ لیتی۔ وہ اس کے بارے میں پوچھ چکا تھا کہ میں کیسا ہوں۔ حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی۔ وہ نروٹھے انداز میں بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پوچھو نا کہ میں کیسا ہوں۔ وہ بولا، کیسے ہیں آپ؟ وہ سر جھٹک کر بولی تھی، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ پتہ نہیں تم نے کیا کر دیا ہے مجھے۔ رات ایک پل کے لیے بھی میں نہیں سو پایا اور دفتر میں بھی میری نگاہوں کے سامنے پھر رہی تھی۔ میں تمہیں سارا دن مس کر رہا تھا مگر تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بولا تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آپ مجھے مس کر رہے تھے؟ لیکن کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ اور ایک شوہر اپنی بیوی کو کیوں مس کرتا ہے، کیوں یاد کرتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو انوکھی بات ہو گئی ہے۔ آپ نے مجھے بیوی کا درجہ ہی کب دیا ہے جو آپ مجھے مس کرنے لگے؟ نوفل نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا؟ کیوں؟ حد کرتا ہے۔ میری پہلی بار شادی ہوئی ہے اور نہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولی۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو یاد نہیں کرے تو کس کو یاد کرے گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اوہ اچھا، لیکن آپ کی تو 2 بیویاں ہیں نا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کس بیوی کو یاد کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے دل و جان میں بستی ہے اور میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ وہ افسردگی بھرے انداز میں بولی۔ میں تم سے اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ میں اسے کبھی یاد نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اس سے بہت محبت کی ہے اور میں اسے بھول نہیں سکتا، لیکن
شاید اس کو یاد کرتے ہوئے مجھے اب نفرت محسوس ہوگی کیونکہ اس نے میرے بچوں تک کو اگنور کر دیا۔ میری محبت، میری چاہت کا صلہ اس نے بہت برا دیا، لیکن وہ صرف ایک بری یاد بن کر رہے گی۔ اب میری محبت نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی بھر مخلص ہو کر رہنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارا ہاتھ تھامے اپنے بچوں کے ساتھ ایک مکمل زندگی جینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بول رہا تھا تو حوریہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیے جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوفل نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا اور تو سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ نوفل نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میں نے کچھ الگ کہہ دیا؟ پلیز اگر میری بات بری لگی ہو تو بہت سوری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں نہیں۔ حوریہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ نوفل اس کی حرکت پر بہت سٹپٹا سا گیا تھا۔ وہ پھر دھیرے سے بولا، حوریہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حوریہ آہستہ سے الگ ہوئی اور ذرا دور جا کر چادر سے آنسو صاف کرنے لگی اور دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی جسے اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ دیر میں وہ دونوں وہاں بیٹھے اور پھر نوفل نے اسے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو حوریہ بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ نوفل سخت جھنجھلا سا گیا تھا۔ وہ غصے سے سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنی دیر اس نے وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسی کے متعلق سوچنے لگا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں اس کے بنا جینا دشوار ہو رہا تھا؟ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور اٹھ کر بچوں کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے درمیان میں چت پرسکون سی سو رہی تھی۔ لو جی، میری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہے، نوفل نے بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اس پر جھک کر اس کے یاقوتی لبوں پہ ستم ڈھانے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حوریہ گھبراہٹ بڑے انداز میں بولی، تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ ان بچوں کے درمیان سو کر میری قربت سے دور خراب کر سکو گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، نوفل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بچوں کے سونے کے بعد بھی میں تمہیں ان کمرے میں آ کر ستم ڈھا سکتا ہوں۔ اب چپ چاپ اٹھو اور کمرے کے بیچ کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیچ کا دروازہ کھول کر اسے کمرے میں لے آیا اور پھر بستر پر آ کر اس نے اپنے حق جتانے لگا اور وہ پھر اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی لیٹی اور وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرتے ہوئے۔ اگلی صبح بہت روشن اور مہک رہی تھی۔ نوفل نے اسے فجر کے وقت اٹھایا اور دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر نماز ادا کی۔ آنے والے دنوں میں نوفل نے زینے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے یاد کیا تھا، اسے بھول ہی لیا تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا، مجھے طلاق بھیج دو، اس نے کہا تو نوفل نے زبانی طلاق دینے کے بعد 2 دن کے بعد طلاق کے پیپرز بھی بھیج دیے اور اس کے دستخط کرتے وقت نہ ہاتھ کانپے اور نہ ہی دل۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ مر جائے گا، مگر حوریہ کی وفا نے اسے زندگی جینا سکھا دی تھی۔ بچے سارا دن ماما 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 کہتے نہیں تھکتے تھے اور حوریہ ان کی خواہشات پوری کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے اور آج ان کی شادی کو اینیورسری تھی اور ان کی 8 سالہ بیٹی اور اریبہ 5 سال کا بیٹا اذان باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے، مگر نوفل حوریہ کی شال تھامے کھڑا بس اسے ہی دیکھ رہا تھا جو کہ آنکھوں پر مسکارا لگا رہی تھی۔ بس کر دیں بیگم صاحبہ، اپنے بچوں کے باپ کی جان نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوفل ہنستے ہوئے اس کے قریب آ گیا اور اس کے رخسار پر لب رکھ کر بولا، پلیز نوفل تیار ہونے دیں، جا کر چپ چاپ نیوز دیکھو۔ حوریہ نے درخواست کی تھی، تمہارا مسکارا تھوڑی دیر میں نہ بگاڑ رہا ہوں یا اور اپنی انرجی بھی تو چاہیے نا، تم ہی بتاؤ کیا نہ لوں اپنی انرجی؟ نوفل نے اس کے دوسرے رخسار پر زور سے کس کرتے ہوئے کہا جس سے اس کا مسکارا خراب ہو گیا۔ حوریہ جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی، لیجئے، مجھے بوتنی بنا کر چین آ گیا ہوگا، وہ چڑھ کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے جا کر نیوز چینل دیکھنے لگی۔ اسی وقت نیوز پر ایک اہم خبر چلنے لگی جس سے نوفل سنجیدہ ہو گیا۔ مشہور ہالی ووڈ ایکٹر مس ورلڈ زینے نے بلڈنگ کی 10ویں منزل سے کود کر اپنی زندگی خاتمہ کر لیا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہی تھی، انہیں ذہنی سکون میسر نہیں تھی اور ان کا ہالی ووڈ کیریئر بھی زوال کا شکار تھا۔ نیوز اینکر بولے جا رہی تھی اور نوفل نے لب کچلتے ہوئے حوریہ کو دیکھا جو گمسم سی کھڑی تھی۔ مما، میں باہر جا کر پارٹی روکنے کا کہتی ہوں۔ حوریہ نے نگاہیں چرا کر کہا تھا، کیوں ایسا کیوں کرو گی تم؟ اب غیروں کے لیے ہم اپنی خوشیاں کیوں خراب کریں؟
روز لوگ مرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مر تھوڑی جائیں گے؟ مر تو نہیں سکتے، نوفل نے اطمینان سے کہا تھا۔ اور حوریہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل میری جان۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے پھر سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں ان کے بچے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور اس دل کے کونے میں اس کی بے وفائی سے ایک کسک سی باقی رہی تھی کہ کاش وہ ایسا نہ کرتی، مگر اس نے 5 سال میں بھی اس جذبے کو حاوی نہیں ہونے دیا تھا، اور اس میں سے سب سے بڑا ہاتھ حوریہ کا رہا تھا، جس نے اپنی محبت سے اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ اینیورسری کیک کاٹ کے فارغ ہوئے تھے کہ اریبہ نے اس کی ٹانگ پہ تھوڑی سی کریم لگا دی، ناک پہ تھوڑی سی کریم لگا دی، اور پھر اب شروع ہو چکا تھا کام، اور بچے آگے آگے تھے، اور وہ انہیں کریم لگانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے تھا، اور حوریہ اور راشدہ بیگم ایک سائڈ پر بیٹھی ہنستے ہوئے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ لسنر سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اس سے ہماری